نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس ویڈیو پیغام میں میرا پیغام ان دوستوں کے نام کہ جو شعبہ تجارت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ رمضان المبارک برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے یہ وعدہ کیا کہ تم اس مہینے میں اگر ایک خرچ کرو گے تو میں تمہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا کروں گا، جیسا کہ آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ یہ بات ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہے کہ جس وقت دنیا سے ہم سنتے ہیں کہ غیر مسلم اپنے مذہبی تہواروں پر اپنی مارکیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور بعض ممالک میں غریب لوگ ان تہواروں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس دن چیزیں سستی ہوں گی اور ہم زیادہ خرید کر اپنے لیے رکھ لیں گے۔ مگر اس کے برعکس وہ امت کہ جس امت کو درس یہ دیا گیا تھا کہ جو کچھ تمہاری ضرورت کا ہے اس سے زیادہ اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس لیے کہ جو تم منافع کمانا چاہتے ہو اس سے کئی گنا اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائے گا۔ مگر یہاں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ذخیرہ اندوز سستے داموں خرید کر جمع کر لیتے ہیں، اور جب اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا مذہبی تہوار آتا ہے، رمضان آتا ہے، عید آتی ہے، خوشیوں کے ایام آتے ہیں، تو ایک دن کے بعد ہی مارکیٹ میں ان چیزوں کے دام کئی گنا تک بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ پیغام ہمارے لیے ہے، درس ہمارے لیے ہے۔ ہم جس نبی کی امت ہیں وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اگر رات کو مال آ جائے تو گھر تشریف نہیں لے جاتے کہ جب تک سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب قحط پڑا، کچھ اس طرح کے تاجر ہی آپ کے پاس آئے کہ آپ ہم سے دگنا پروفٹ لے لیں اور یہ سامان ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا اس سے زیادہ کا سودا ہو چکا ہے۔ نے کہا اچھا 3 گنا لے لیں، ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے جواب دیا نہیں، اس سے بھی زیادہ میرا سودا ہو چکا ہے۔ جب وہ تاجر بے بس ہو گئے کہ نہیں خرید سکتے تو پوچھا اچھا آپ اپنے منہ سے بولیں کتنا لینا چاہتے ہیں، ہم آپ سے مال خریدنے کے لیے تیار ہیں۔
چونکہ قحط پڑ چکا تھا اور تاجروں کو اسی سے منافع ملنا تھا، تو آپ نے فرمایا تم اتنا نہیں دے سکتے، میں نے اپنے رب کے ساتھ سودا کر لیا ہے، تجارت کر لی ہے، میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں 10 گنا تک عطا کروں گا۔ اور صبح اٹھے تو سارا سامان قحط زدہ علاقوں میں تقسیم کر دیا، غریبوں میں بانٹ دیا اور اللہ کے ساتھ سودا کر لیا۔ مسلمانوں، کیا ہم رمضان المبارک میں یہ ذخیرہ اندوزی کر کے کئی گنا منافع حاصل کرنے کے چکر میں اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید ہم زیادہ کما لیں گے، ہمارے پاس مال زیادہ آ جائے گا؟ لیکن یاد رکھنا، جو کائنات کا مالک ہے، رازق وہ ہے، رزق وہ دیتا ہے۔ کیا اس وبا کے آنے کے بعد بھی ہم نہیں سمجھے کہ اصل طاقت اور قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون ہے جو عطا کرنے والا ہے؟ کون ہے جو دینے والا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ یہی اندیکھا دشمن اور یہ وائرس اگر ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے تو کیا زیادہ مال اکٹھا کیا گیا ہمیں بچا سکے گا؟ دنیا کی وہ سپر طاقتیں جنہیں معیشت پر ناز تھا، جنہیں دولت پر گھمنڈ تھا، جنہیں اسلحے پر ناز تھا، جنہیں اپنی طاقت اور پاور پر ناز تھا، اندیکھا دشمن جس نے سب کو زمین بوس کر دیا، سب کی اکڑ نکال دی، وہ مال اور دولت آج کسی کام کا نہیں ہے۔ تو میرے تاجر بھائیوں، آج تو اس مشکل کی گھڑی میں چاہیے تھا کہ مارکیٹ کو انتہائی ڈاؤن کر دیا جاتا اور مسلمان بھائیوں کی خدمت کے لیے ہم تنگوش میدان میں نکلے ہوتے۔ کس لیے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے؟ کس لیے تراویح پڑھنے کے لیے جائیں گے؟ کہ جب اللہ کی مخلوق کے لیے مشکلات پیدا کر دیں، غریبوں کے منہ سے نوالا چھین لیں، آمدن کے ذرائع غریبوں کے ویسے ختم ہو گئے، اور جو بچا کھچا مال ہے وہ ایسے ظالم سفاک تاجر ان سے لوٹ لیں، اور پھر کہیں ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم تراویح پڑھیں گے، ہم حج کریں گے۔ اللہ رب العزت کو ان اعمال سے زیادہ بڑھ کر یہ عمل پسند ہے کہ مشکل کی گھڑی میں بندہ مسلمان اللہ کی مخلوق کے کام آ جائے۔ لہذا اگر زندگی کی حقیقت کو جاننا اور سمجھنا ہے تو پھر اپنے ہاتھ کی تجارت اور اس سے اپنے مال کو اور اپنی عزتوں کو بڑھانے کے چکر سے نکل کر اپنا سب کچھ اس رب کے حوالے کر دیں، اس پروردگار کے حوالے کر دیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، جو عزت دینے والا ہے، جو ذلت دینے والا ہے، جو دولت دینے والا ہے، جو بادشاہت دینے والا ہے، جو مقام اور مرتبہ دینے والا ہے، جو زندگی اور موت دینے والا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اس مشکل کی گھڑی میں اپنے غریبوں کا ساتھ دیجئے، مارکیٹوں سے سامان کو اس طرح غائب نہ کیجئے اور نہ ہی ذخیرہ اندوزی کر کے پھر مال کے ریٹ بڑھا کر غریبوں کا خون نہ چوسیے کہ غریبوں کا پروردگار دیکھ رہا ہے، انسانوں کا رب دیکھ رہا ہے، اور کائنات کا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ غیر مسلم اگر اپنے مذہبی تہواروں پر اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اے مسلمانوں، ہم تو امت محمد الرسول اللہ ہیں، ہم تو رسول انسانیت کو ماننے والے ہیں کہ جو انسانیت کا درس دینے کے لیے آئے، جو آدمیت کا درس دینے کے لیے آئے، جو انسانیت کو فلاح کی باتیں کرنے کے لیے آئے، جو غریب پروری کی باتیں کرنے کے لیے آئے، جو اخلاق حسنہ لے کر آئے، ہم تو ان کی امت ہیں۔ ہم دنیا میں مال اکٹھا کرنے نہیں آئے،
ہم جاگیریں اور جائیدادیں بنانے نہیں آئے، ہم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ ہم نے تو وہ ذرائع تلاش کرنے ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ میرا پیغام ہے اپنے تاجر بھائیوں کے نام کہ اس مشکل کی گھڑی میں جب غریب مشکل میں ہیں تو مارکیٹ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیجیے، مجسٹریٹ کے ڈر سے ریٹ کم نہ کیجیے، اللہ کے خوف سے کم کر دیجیے، اللہ رب العزت تمہیں بہت کچھ عطا کر دے گا۔ ورنہ وہ وقت نہ آ جائے کہ جب اللہ کہتا تھا کہ سادگی اختیار کرو، تم اپنی شادیوں پر اور نہ جانے کیا عیاشیاں کرتے تھے، اور آج 4 بندے لے کر بڑے بڑے عمراء بچوں کی شادیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیونکہ وقت آ جائے کہ ہم مجبور ہو جائیں، اس سے پہلے اپنے اللہ کے خوف میں، اللہ کی رضا میں اور اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو اللہ کے فرمان کے تابع کر لیں۔ کامیابی اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے، فلاح اسی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، اہل وطن کی خیر فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔